اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو بیماری کی شدت حد سے بڑھ گئی، آپ کو تیز بخار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع فرمایا۔ حضرت فضل بن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ان کو حکم دیا کہ آپ آواز دیں اور تمام صحابہ اکرام کو جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ جب صحابہ اکرام جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج دین تمہارا مکمل ہو گیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو اللہ نے ہمیں دین دیا تھا، دین اسلام، آج وہ مکمل ہو گیا، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لائے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آج دین محمدی مکمل ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اونٹنی بیٹھ گئی تھی، وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ گئی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور رونا شروع کر دیا، دروازے بند کر لیے، کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس قدر روئے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے، اس رونے دھونے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ کا دین آج جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا تھا وہ آج مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی یقیناً ہوگی ہے، ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو بکر کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائی اور یار غار کو تسلی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے رفیق اعلیٰ سے وصال کا وقت قریب آیا، رخصتی کے وقت وصیت نامہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے وصال کا وقت قریب آیا تو ہم سب آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، کیونکہ آپ نے بیماری کی شدت کی وجہ سے تمام زوجہ امارات سے اجازت لی تھی۔ جو بھی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی تھی کہ ان ایام میں بیماری کی شدت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی قیام پذیر رہیں گے، کہ ان ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی رہائش پذیر رہیں گے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو اپنے پاس دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی اور فرمایا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، میں تمہیں تقوی اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا اور سنت رسول کی اطاعت کرنا۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، چونکہ میری جدائی کا وقت اب قریب آ گیا ہے، یعنی کہ میں آپ سے جدا ہونے والا وقت قریب آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور جنت الباری کی طرف کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب میری روح جسم عطر سے پرواز کر جائے تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل دے، اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید پانی ڈلائے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں مجھ غسل تھے، اور اگر تم چاہو تو میرے انہی کپڑوں میں ہی مجھ کو کفنا دینا، یا سفید یمنی لباس میں یمنی لباس کا کفن دینا۔ ترفین کے بعد میرے اسی گھر میں میری
الحمد کے کنارے پر میرے جنازے کو رکھ دینا، یعنی قبر مبارک۔ پھر ایک سماعت کے لیے مجھ سے علیحدہ ہو جانا، یعنی کہ غسل، کفن مبارک، قبر مبارک، یعنی تینوں کاموں سے فراغت پا کر پھر ایک سماعت کے لیے مجھ سے علیحدہ ہو جانا، کیونکہ پہلے فرشتے نماز جنازہ پڑھائیں گے اور سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میرے اوپر نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ پھر مکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، اور پھر ملکن موت فرشتوں کی ایک ایک جماعت کے ساتھ میرے اوپر نماز جنازہ ادا کریں گے۔ یہ جو اللہ رب العزت کے 4 مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبیوں کی طرف آتے رہے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ اور اسرافیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ منہ میں سور لیے جو قیامت والے دن پھونکا جائے گا، سور، وہ لیے کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ مکائیل علیہ السلام جو ہوا بارش پر یہ مامور ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اور ملکن موت عزرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی روح نکالنے۔ یہ اللہ رب العزت کے 4 مقرب فرشتے ہیں۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عام ملائکہ کو، یعنی کہ عام فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، یہ نور سے بنے ہیں، جنازہ پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ ان کے بعد 4 فرشتوں کے بعد جو اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مقرب اصحابہ تھے، تو فرشتوں کی عام ملائکہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ یہاں پر میں یہ معافی طلب کروں گا کہ کوئی لفظ آگے پیچھے مجھ سے ہو جائے، میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا، انسان ہوں، آخر غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے معاف فرمانا۔ ان کے بعد میرے اہل بیت کے مرد، ان کے بعد مستورات یہ اسعادت حاصل کریں گے۔
یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب کے رشتہ دار تھے وہ یہ سعادت حاصل کریں گے۔ پھر تم گروہ در گروہ میرے پاس آنا اور نماز جنازہ ادا کرنا، کوئی رونے والی کوئی گریہ داری کرنے والی مجھے اذنت نہ پہنچائے۔ یعنی کہ جس طرح ہمارا کوئی رشتہ دار، بیٹا بیٹی، والد والدہ، رشتہ کوئی بھی فوت ہو تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آنسو کر سکتے ہیں، آنسو بکھیر سکتے ہیں، جب اگر آنسو نہ بکھرے تو پھر دوسرے شخص کے بھی مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، بھئی ہارٹ اٹیک نہ ہو، تو آنسو رونا منع نہیں ہے۔ اونچا جیسے کہ ہم اونچے باز سے شور شراب کرتے ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جان جو ہوتی ہے یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے، اللہ جب چاہے لے لے، اللہ جب چاہے، اللہ کو کون روک ٹوک سکتا ہے؟ ٹر گے نبی محمد ورگے رب تقدیر ربانی۔ میرے صحابہ سے جو آج یہاں موجود نہیں انہیں میرا سلام پہنچانا۔ دور دراز کے بھی صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس وقت موقع پر موجود نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، پیار کا، اخلاق کا پیمانہ، یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کو وضاحت سے کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ اور تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، جس نے میرے دین کی میری پیروی کی آج سے روز قیامت تک۔ لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی جس طرح ہم اپنے مرنے والوں پر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں بھی مخلوق پر رحم کی انتہا کرتی، محبت کی انتہا کرتی، اخلاق کی انتہا کرتی، پیار کی انتہا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ان لوگوں نے مجھے ستایا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا پر رحم کے، شفقت کے پھول بکھیرتے رہے، پیار کے پھول بکھیرتے رہے، محبت کے پھول بکھیرتے رہے اور اس کی نصیحت فرماتے رہے۔ لوگوں کے قصور معاف کرتے رہے۔ جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناک، ہاتھ، کان، جسم سارا کاٹ دیا تھا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ یہ ہے صبر کا پیمانہ۔ وہ مسلمان ہو گئے تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ آج ذرا ہم دیکھیں، یہاں ہم اب بات اپنے پیارے پاکستان کی کر رہے ہیں، جو اب شروع کر رہے ہیں۔ آج ذرا دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتاتے ہیں، علم دین شریعت ہر چیز لوگوں کو سکھاتے ہیں، لیکن صبر کا پیمانہ ہم میں ختم ہو گیا، اخلاق کا پیمانہ ہم سے ختم ہو گیا، محبت کا پیمانہ ہم سے ختم ہو گیا۔ غصے کو اور عجالت کو، سب کا یہاں میں ذکر نہیں کر رہا، جو اس میں ملوث ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، جہالت اور غصہ، یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ ایسے دو ناسور ہیں، اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو معاشرہ بدامنی کا ایسا شکار ہوتا ہے کہ پھر اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کو قابو کرنے کے لیے تعلیم اور قانون یہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ غصے کو اور جہالت کو کنٹرول کرنے کے لیے تعلیم اور قانون، یہ دو لازمی اس کے جز ہیں جن سے یہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ اپنا وجود وسیع کر لیتا ہے، یہ وجود وسیع کر لیتی ہیں دونوں چیزیں، جہالت اور غصہ۔ پھر یہ معاشرے کو، ملک کو، مخلوق خدا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے نا، یہ بربادی کا باعث بنتا ہے۔ غصہ اور جہالت جو ہوتی ہے یہ امن کو تباہ کر دیتی ہے، زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے، محبت کو دفنا دیتی ہے، اور پیار کو قتل کر دیتی ہے۔ جہالت اور غصہ یہ بہت ہی برے ناسور ہیں، ان سے بچنے کے لیے تعلیم اور قانون یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یعنی کہ سیالکوٹ والا، اور یہ ہم یہاں کسی کی دل آزاری کے لیے یہ بات ہم نہیں کر رہے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، جنہوں نے مارا انہوں نے بہت ہی غلط کام کیا۔ کیوں کہ مسلمان معاشرے میں ایسی چیز کو کنوینٹ کرنا
یہی فائدہ مند ہے، یا اس کو ابھارنا یہ نقصان کا باعث ہے، اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، بے حد مذمت کرنی چاہیے۔ کیوں کہ ایک آدمی غصہ یا جہالت کرتا ہے تو کئی خاندانوں کو اس کا خمینہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جنہوں نے اس کو قتل کیا پھر جلا دیا، وہ تو ایک تھا، قتل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، ہر طرح کا ان کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ ان کی جہالت کی وجہ سے باقی جو لوگ ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ حالانکہ جنہوں نے قتل کیا اصل تو قصوروار تو وہ ہیں، مگر باقی جو لوگ ہیں ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے، ان کا بال بچہ وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ جہالت اور غصہ کرنے کا پہلا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جہالت ایک آدمی کرتا ہے، باقی اس جہالت کی وجہ سے باقی سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس جہالت کو ڈھکنے کے لیے قانون کا نافذ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ یا جتنے اس فیکٹری کے اندر ملازم تھے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کاروبار بند ہو گیا، کتنے لوگوں کے گھر کے چولہے بند ہو گئے جلنا، کیوں کہ چند شر پسندوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا تو باقی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ جہالت سے یہ نقصان ہوتا ہے پہلا، رسوائی تو رسوائی ہے نا، کوئی بھی برا کام کرو اس کی رسوائی ہوتی ہے، اس کی پذیرائی تو نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہتا، سب برا ہی کہتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں بھی ہم ان سے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں، ہر کسی سے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں۔ دیکھو یار یہ کتنے کتنے دعوے کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو یہ امن پسند کہتے ہیں، لیکن جہالت ان کی دیکھو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا، وہ تو غیر مذہب ہے، اس کو تو نہیں پتہ ہے دین اسلام کا، دین اسلام کیا ہے، وہ تو نہیں سمجھتا کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی ملک میں چلے جائیں اور ان کے دین کو تو تم نہیں سمجھو گے، تو اس کو القاع مارتے یا تھانے دے دیتے، ایسا اس نے کام کیا ہے، یا فیکٹری مالکان کو بتاتے، کچھ اور کرتے تاکہ عبرت ہو، اور جو غیر ملکی ہے وہ ایسا کام نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو سرو مار دو اور اس کی لاش بھی جلا دو، اس کو گھسیٹو بھی، یہ شریعت کے خلاف کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ دوسرے مذہب کو کوئی ہم اچھا میسج نہیں دے رہے۔ اسلام تو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ بدقسمتی سے ہم القاع یا برا بھلا کہنا، اس کے بعد اس کو معاف کر دینا، یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ اس کو سرو مارو۔ کوئی ایسی ویسی غیر مذہب بات کر دیتا ہے ہمارے ملک میں ہی، تو اس کو اتنا مارو کہ اس کو نصیحت آ جائے، مگر شفاعت کی بنیاد پر، یہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کے مار لے کو تفے نہ۔ اگر کوئی کام غلط کرتا ہے تو اس کے سب سے پہلے شفاعت حاصل کرو، ثبوت حاصل کرو،
اس کے بعد وہ ثبوت عدالت کو دکھاؤ کہ یہ اس نے کام کیا ہے، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ یہ ایسا کام نہ کرے۔ یہ تو کوئی بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو شروع ہی مار دو، بھائی جتنے کاروبار ہوں یہ سارے بند ہوں۔ یہ جہالت ہے، اس کو جہالت ہی کہنا چاہیے۔ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا جو یہ چینل ہے اتفاق والا، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، مگر جو سچی بات ہو وہ کرنی چاہیے۔ تو مرزا محمد علی بھی اس کی وضاحت فرما رہے تھے، بتا رہے تھے، اور بھی کئی علماء اکرام بتا رہے تھے۔ ہمارے پیارے علماؤں کو بھی یہ لوگوں کو تک یہ بات بتانی سمجھانی چاہیے کہ ایسے واقعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سختی سے سمجھانا چاہیے۔ تو اگر ہم ان واقعات سے بھی سبق حاصل نہ کر سکے تو ہم بھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس دانے پر جا کر پٹری سے اتر جائے۔ اخلاق، پیار، محبت کا ایک طرز تعینات چاہیے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مخلوق خدا کو کھول کے بیان فرمایا ہے۔ اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، عمل پیرا رہنا چاہیے، سر خم تسلیم کرنا چاہیے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، پھر پھرا کے جنت میں ہے، یعنی دوزخ کے مزہ چکھ کر۔ وہی عقل مند شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔